بھیلول دانا ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ بھیلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ ان کی صحبت مجھے تکلیف نہیں دیتی، اور اگر ان سے دور رہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کمی کی دعا کریں۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے گندم کے ایک دانے کی قیمت 1 دینار ہی کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کریں، اور اللہ پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بھیلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ذرا بھیلول کو تلاش کیجئے، ہمیں ان سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بھیلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی جب بھیلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بھیلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بھیلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ اچھا تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ جی ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ بھیلول نے پوچھا کہ اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا، کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہوتے ہی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بھیلول اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھڑک دیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم تو انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور یہ حال ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بھیلول نے اپنا راستہ لے لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات پوچھنی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں۔ بھیلول ایک ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو بھیلول نے شیخ سے پھر وہی سوال کیا، کون ہو؟ تو آپ نے کہا میں ہوں شیخ بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ تو بھیلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا تو ہوں، ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والے کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے حکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ تو بھیلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے تو اس سے ابھی اور کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بھیلول کا پیچھا کیا۔ بھیلول نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ جی ہاں معلوم ہے، جمعہ عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے
جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا کہ میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا کہ جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی یہ خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی لگاؤ کی فضول قسم کی بات ہو تو ہاں تم کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہو، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال و دولت کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا برابر بھی نہ شرمائے۔ ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور، تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں نفع ہو؟ بہلول نے فرمایا کہ ایک کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں پر فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر و کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا کہ تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے جتنے تربوز تھے وہ خرید کے ذخیرہ کر لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں وہ گھومتے پھرتے پھر ان کی ملاقات بہلول سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب بہلول نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی سے پوچھا تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔